یا ان کے ذہن میں تھا کہ مصطفیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے بعد مصطفیٰ کا جانشین کون بنے گا؟ توجہ کا طالب ہوں۔ اب تر کا تانا دیتے تھے کہ مصطفیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ بھائی وہ اللہ جو اپنے نبی کے دل پر لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھ لیتا ہے، وہ عاشق جو اپنے معشوق کی زبان حرکت میں آنے سے پہلے اس کے دل کی تحریروں کو جان لیتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اے میرے پیارے حبیب، آج کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہیں کوثر یعنی فاطمۃ الزہرا عطا کر کے تیرے دشمنوں کو قیامت تک کے لیے ابتر اور تجھے وارث کوثر بنا دیا۔ وہ فاطمہ کہ جو جب آئی تو اہل بیت کا آغاز ہوا، ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ اچھا، یہ سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر، 3 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے کعبہ پر عرب کے بڑے بڑے شعراء بڑے بڑے قصیدے لکھ کے لگاتے تھے، اور جس کا قصیدہ ادب اور فصاحت کا شاہکار ہوتا تھا وہ لگا رہتا تھا، باقی اتار لیتے تھے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ بڑے بڑے قصیدے، بڑی بڑی شاعری، جب یہ آیت نازل ہوئی، 3 آیتیں ہیں، قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ خدا کی قسم، جب یہ سورہ کوثر کعبے پر لٹکائی گئی، بڑے بڑے عرب شاعروں نے اپنے کلام کو ہٹا دیا اور کہنے پر مجبور ہو گئے یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یا علی۔ اچھا، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اللہ نے اس سورہ کوثر میں جو لفظ استعمال کیا ہے پھر قرآن میں اور کہیں استعمال نہیں کیا۔ پتہ نہیں اب کہاں بیٹھے ہیں۔ گویا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو لفظ میں اپنی کنیز فاطمہ کے لیے استعمال کر دوں میں کسی اور کے حق میں دیتا ہی نہیں ہوں۔ یا علی۔